الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم۔ قرآن مجید کی آخری 10 صورتوں کا تعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ ہے۔ سورۃ الفیل کا واقعہ عام الفیل میں پیش آیا اور یہ وہ سال تھا جس میں ہمارے آقا سید المرسلین رحمت للعالمین کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قبیلے میں آئے، سورۃ القریش میں اس کا تذکرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ فرمایا تو ارد گرد کا ماحول کیا تھا، اس کو سورۃ ارأیت الذی یکذب بالدین میں تذکرہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا انعامات فرمائے، اس کا سورۃ الکوثر میں تذکرہ ہے۔ اس موقع پہ پہنچ کے اللہ نے اپنے حبیب کو حکم دیا کہ آپ میرے محبوب برملا اعلان کر دو، کھلم کھلا اعلان کر دو کافروں کے سامنے توحید کا اور شرک سے بیزاری کا۔ چنانچہ قل یا ایھا الکافرون والی جو صورت ہے وہ دو ٹوک اعلان ہے، لا اعبد ما تعبدون لکم دینکم ولی دین۔ پھر اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے فتح و نصرت کی، اس کا سورۃ النصر میں تذکرہ ہے۔ آج ہم اس کا واقعہ پڑھیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت قریبی رشتہ دار جو آپ کے بچوں کا سسر بھی تھا، آپ کا چچا بھی تھا، 2 رشتے تھے، مگر بڑا خبیث تھا، مکہ کے سرداروں میں سے تھا۔ اس نے نبی علیہ السلام کو بہت ایذا پہنچائی، اس کا تذکرہ سورۃ ابی تبت یدا ابی لہب وتب میں ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ اخلاص ہے جو پورے قرآن مجید کا لب لباب اور نچوڑ ہے۔ اگر بالفرض قرآن مجید کو کشید کیا جائے تو جو صورت نکلے گی نا فائنل، وہ سورہ اخلاص ہے۔ اس میں 4 قسم کی توحید کا تذکرہ ہے، 4 ہی آیات ہیں: توحید وجودی، توحید شہودی، توحید ذاتی، توحید صفاتی۔ اس کو کہتے ہیں جلب منفعت، نفع حاصل کرنا۔ پھر جلب منفعت کے بعد دفع مضرت ہوتی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے معوذتین دکھائے۔ سورۃ الفلق میں جسمانی امراض سے بچاؤ کا طریقہ اور سورۃ الناس میں روحانی بچاؤ کا طریقہ، اور اس پر آ کر اللہ نے اپنے کلام کو ختم فرمایا۔ تو الحمدللہ کہ یہ کتاب ایسی کامل کتاب ہے کہ جو کافی وافی اور شافی ہے۔ آج ہم سورۃ النصر کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ قرآن مجید کی 110 نمبر کی صورت ہے۔ نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے آخری صورت ہے جو مکمل نازل ہوئی ہے۔ کچھ آیات اس کے بعد بھی نازل ہوئیں، مگر وہ آیات تھیں، کوئی صورتیں نہیں تھیں۔ بحیثیت صورت یہ آخری صورت تھی۔ صحیح مسلم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ سورہ نصر قرآن مجید کی آخری صورت ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ کچھ آیات کا نزول اس کے بعد ہوا، وہ اس کے منافی نہیں، چونکہ وہ فقط چند آیات تھیں، مکمل صورت نہیں تھی۔ سورہ فاتحہ کو قرآن مجید کی سب سے پہلی صورت اس معنی کے اعتبار سے کہا جاتا ہے
کہ وہ مکمل صورت تمام صورتوں سے پہلے نازل ہوئی، حالانکہ اس سے پہلے کچھ آیات نازل ہو چکی تھیں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق یا سورہ مدثر کی کچھ آیات، مگر بحیثیت صورت چونکہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی تو اس کو پہلی صورت کہتے ہیں۔ حضرت ابن عمر عنہ فرماتے ہیں کہ یہ صورت حجۃ الوداع کے موقع پر اشرام تشریق کے درمیان مقام منا میں نازل ہوئی۔ اس وقت نبی علیہ السلام کی الوداعی میں 3 ماہ اور چند دن رہتے تھے۔ راجح قول کے مطابق یہ پہلے نازل ہو چکی تھی، لیکن اس موقع پر نبی علیہ السلام نے دوبارہ اس کی تلاوت فرمائی تو حضرت ابن عمر نے یہ سمجھا کہ ابھی نازل ہوئی۔ اس کے بعد یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی نازل ہوئی۔ ان دونوں کے نزول کے بعد نبی علیہ السلام 80 روز مزید زندہ رہے۔ اس کے بعد آیت کلالہ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ نازل ہوئی، جس کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے کل 50 دن باقی تھے۔ اس کے بعد آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم نازل ہوئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے 35 روز باقی تھے۔ اس کے بعد آیت اتری واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اور یہ آخری آیت تھی جو نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس کے 21 روز بعد اور مقاتل کی روایت کے مطابق 7 روز کے بعد نبی علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ سورہ نصر قرآن مجید کی سب سے آخری صورت ہے جو مکمل نازل ہوئی، اور واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ سب سے آخری نازل ہونے والی آیت ہے۔ اس صورت کے بہت سارے نام ہیں۔ ایک نام ہے سورۃ النصر۔ نصر کے معنی ہوتے ہیں مدد کرنا۔ سورت کی پہلی آیت میں نصر کا لفظ آیا ہے، اس مناسبت سے اس کا نام سورۃ النصر رکھا گیا۔ دوسرا اس کا نام ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، کیونکہ انہی الفاظ سے یہ سورت شروع ہوئی، یہ اس کا نام رکھا گیا۔ ایک اس سورت کا نام ہے التوبی۔ توبی کہتے ہیں الوداع کہنے کو، کیونکہ اس سورت میں رسول کے اس دنیا سے رخصت ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ ایک اس کا نام ہے سورۃ الفتح، اس میں فتح کا لفظ آیا ہے جس سے فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے۔ اب ربط اور مناسبت یہ ہے کہ گزشتہ صورت میں توحید کے اعلان کا حکم دیا گیا قل یا ایھا الکافرون والی میں۔ اس صورت میں آپ کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے غلبہ، فتح مکہ کی پیش گوئی اور کفار کی شکست کی خبر دی۔ پھر سورۃ قل یا ایھا الکافرون میں مشرکین سے برات کا اعلان کرایا گیا۔ اس میں اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام پورا ہوگا اور دین بغیر کسی سہارے کے مکمل ہو کر رہے گا۔ شان نزول، امام زہری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی السلام جب مکہ میں داخل ہوئے تو فتح سے پہلے حضرت خالد بن ولید کو کچھ ساتھیوں کے ساتھ مکہ کے نشیبی حصے میں معمور کر دیا۔ قریش کی کچھ جماعتوں نے حضرت خالد بن ولید کا مقابلہ کیا، آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان جماعتوں کو شکست دے دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق قتال بند کر دیا گیا، مکہ فتح ہو گیا۔ اس کے بعد قریش دین اسلام میں داخل ہو گئے اور اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ طبرانی نے ابو سعید خدری سے روایت کی ہے کہ نبی السلام نے فتح مکہ کے دن فرمایا یہ وہی ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اس سورہ مبارک کی بہت فضیلت ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی السلام نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا کیا تم نے شادی کی ہے؟ ان کا نہیں، اللہ کی قسم نہیں کی۔
تو نبی صاحب نے فرمایا کیوں نہیں کی بھائی؟ اس نے کہا میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں کہ میں شادی کر سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس سورہ قل واللہ احد نہیں ہے؟ ان کا ہے، یعنی یاد نہیں ہے؟ اس نے کہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قل واللہ احد ثواب میں 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس سورہ نصر ہے؟ اس نے کہا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا تمہارے پاس سورہ قل یا الکافرون ہے؟ ان کا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس سورہ اذا زلزلت الارض ہے؟ ان کا کیوں نہیں، مجھے یاد ہے۔ آپ نے فرمایا یہ 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم شادی کرو۔ مقصد کیا تھا کہ جب تمہیں اتنا قرآن یاد ہے، تم ان کو پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ فقر و تنگ دستی کو دور کر دیں گے اور تمہارے لیے اسباب کو بنا دیں گے۔ اس لیے یہ بہانے بنانا کہ جی پیسے نہیں ہیں، اسباب نہیں ہیں، فلاں نہیں ہے، تو ان چند صورتوں کا یاد ہونا اور ان کا پڑھنا فقر و فاقہ کے دور ہونے کی گارنٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آپ لوگوں کو اسلام میں جوق در جوق داخل ہوتے ہوا دیکھ لیں، فسبح بحمد ربک واستغفر، تو آپ اپنے رب کی تسبیح اور حمد کیجئے، وَإِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، اسی سے مغفرت کی دعا کیجئے، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس سورت کی تفسیر کی طرف۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح کی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ نصر کا معنی ہوتا ہے مدد کرنا، اور فتح کا معنی ہوتا ہے مقصود کا حاصل ہو جانا۔ پہلے نصر آتی ہے، پھر فتح آتی ہے۔ یہ نصر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کبھی مادی اسباب میں فرماتے ہیں اور کبھی روحانی طور پر فرماتے ہیں۔ روحانی طور سے کیا مراد؟ تصفیہ نفس، تصفیہ قلب اور قوا کو اللہ انسان کے مضبوط کر دیتے ہیں اور انسان مقابلے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ تائید غیبی کہلاتی ہے اور فتح اور نصرت کہلاتی ہے، اور یہ فتح کی ابتدا ہوتی ہے۔ اب فتح سے کون سی فتح مراد ہے؟ بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد فتح مکہ ہے، اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد فتح خیبر ہے، کیونکہ فتح خیبر کے بعد مسلمانوں کو بہت مال غنیمت ملا تھا اور ان کو رزق کی بہت فراخی نصیب ہو گئی تھی۔ اور بعض نے کہا کہ اس سے تمام فتوحات مراد ہیں، فتح مکہ، فتح حنین اور فتح خیبر۔ فتح مکہ کا واقعہ ذرا سن لیجئے، اس میں ہمارے لیے بہت معارف ہیں اور سبق ہیں۔ جب نبی علیہ السلام حدیبیہ کے موقع پر معاہدہ فرمانے لگے تو اس میں ایک شرط رکھی گئی کہ 10 سال کے لیے یہ معاہدہ ہے، اور اس میں یہ بھی شرط تھی، 2 قبیلے تھے، ایک بنو بکر اور ایک بنو خزاعہ۔ بنو خزاعہ مسلمانوں کا حلیف تھا اور بنو بکر قریش کا حلیف تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے صلح نامہ میں یہ لکھوا لیا کہ اپنی اپنی مرضی سے یہ جس کے ساتھ چاہیں گے اپنا بھائی چارہ رکھیں گے، مگر ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے۔ 10 سال تک لڑائی بالکل بند ہوگی، کیونکہ نبی علیہ السلام امن کی اہمیت کو جانتے تھے، تو آپ نے ان کی شرائط پر امن کے اوپر
فیصلہ کر لیا۔ اب نبی علیہ السلام حدیبیہ سے واپس تشریف لے آئے۔ بنو خزاع اور بنو بکر کی جنگ بہت پرانی تھی۔ ایک موقع پہ پھر ان کے درمیان لڑائی ہو گئی۔ اب جو لڑائی ہوئی تو قریش نے بنو بکر کا ساتھ دیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ نبی علیہ السلام کو اس بات کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ بنو خزاع کے لوگوں کو جب مار پڑی تو انہوں نے ایک وفد نبی علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے قریش کو پیغام دیا کہ بھئی تم لوگوں نے تو معاہدے کو توڑ دیا۔ کہا ہاں ہم نے معاہدے کو توڑ دیا۔ نبی علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی۔ اب کفار کو احساس ہوا کہ ہم نے تو بہت بڑی غلطی کر لی کہ ہم نے معاہدہ توڑ دیا، ایسا نہ ہو کہ ہمارے اوپر حملہ ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے ابو سفیان کو بھیجا کہ نبی علیہ السلام نے ان کی قریبی رشتہ داری بھی تھی، وہ نبی علیہ السلام کی زوجہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے، تو نبی علیہ السلام کے سسر بنے نا، ان کو بھیجا کہ جی جا کے دوبارہ صلح نامہ کر لو۔ تو نبی علیہ السلام نے صاف انکار کر دیا کہ انہوں نے اس کو توڑا ہے، اب ہم دوبارہ نہیں کریں گے۔ ابو سفیان واپس آ گئے۔ اب قریش مکہ کو خدشہ تو تھا کہ مسلمان ہم پر حملہ کریں گے، مگر وہ توقع کرتے تھے کہ 6 مہینے سال لگیں گے اور پھر جا کر یہ حملہ کریں گے، ہم بھی تیاری پکڑ لیں گے۔ نبی علیہ السلام نے بہت رازداری کے ساتھ 10,000 صحابہ کا لشکر ساتھ لیا اور یہ فاصلہ جو تھا یہ تھوڑے دنوں میں طے کر لیا، حتیٰ کہ جب مکہ کے بالکل قریب آ کر پہنچے تو وہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ نبی علیہ السلام نے اعلان کروا دیا کہ آج کی رات ہر خیمے والا 2 آگیں جلائے گا، یعنی آگ جلاتے ہیں نا چولہا، اس نے فرمایا کہ ہر خیمے والا ایک کی جگہ 2 جگہ آگ جلائے گا۔ اب 10,000 کا لشکر اور ہر خیمے کے سامنے 2 آگیں جل رہی ہیں تو دیکھنے والے کو پتہ چلتا تھا کہ پوری وادی انسانوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی جنگی حکمت عملی تھی۔ نبی علیہ السلام کی منشا یہ تھی کہ مکہ مکرمہ فتح بھی ہو جائے اور قتال کی نوبت ہی نہ آئے، بغیر قتال کے فتح ہو جائے۔ مکہ مکرمہ والوں نے رات کا پہرا لگایا ہوا تھا اور وہ بھی انہوں نے کام لگایا تھا ابو سفیان کے ذمے۔ چنانچہ ابو سفیان گشت کے اوپر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ اتنے لوگ ہیں اور اتنی آگ جل رہی ہے، تو وہ حیران رہ گئے۔ اس دوران جو نبی علیہ السلام کے پہرے پہ لوگ تھے انہوں نے ابو سفیان کو گرفتار کر لیا اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت عباس جانوں نے ابو سفیان کو ترغیب دی کہ دیکھو تم اچھے آدمی ہو، تمہارے اندر خیر کا مادہ ہے، تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ۔ تو ابو سفیان نے جب مسلمانوں کی شان و شوکت دیکھی تو دل میں تو پہلے ہی تھا، اللہ کی طرف سے وقت آ چکا تھا، انہوں نے کلمہ پڑھ کے اسلام کا اظہار کر دیا۔ اب دوسرے دن مکہ پہ چڑھائی کرنی تھی۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عباس جانوں کو فرمایا کہ ابو سفیان کو ایسی جگہ لے کر کھڑے ہونا جہاں سے یہ سب کو دیکھ سکے۔ چنانچہ 2 پہاڑوں کے درمیان ایک درہ تھا، چھوٹا سا۔ حضرت عباس جانو اس کو لے کر وہاں کھڑے ہو گئے تاکہ ہر جانے والا جو گروپ ہے اس کو دیکھتے جائیں قریب سے۔ گروپ جا رہے تھے اور ابو سفیان پوچھ رہے تھے یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، اور حضرت عباس جان ان کو بتا رہے تھے پہلے انصار کے گروپ تھے۔ انصار کے گروپ کا جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے انصاری، ان کے ذمہ تھا۔ انہوں نے جب ابو سفیان کو دیکھا تو وہ جوش میں آ گئے اور انہوں نے کہا الیوم یوم المرحمہ، آج قتال کا دن ہے، ہم آج خوب بدلے لیں گے ان سے۔ اب اس بات کو سن کے ابو سفیان نے کہا کہ جی دیکھو یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے بڑی حکمت عملی کے ساتھ اب سعد بن عبادہ سے جھنڈا لے لیا اور ان کے بیٹے کو دے دیا۔ یہ بھی دیکھیے نا کتنی زبردست جو ہے وہ ذہانت کی بات ہے۔
اگر جھنڈا کسی اور کو دیتے تو اپنوں میں ہی افتراق ہو جاتا۔ نبی علیہ السلام نے باپ سے جھنڈا لے کے بیٹے کو دے دیا، جھنڈا انہی کے پاس رہا، مگر بتا دیا نبی علیہ السلام نے کہ نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن تو رحمت کا دن ہے، ہم بیت اللہ کی عزت کو بحال رکھیں گے۔ پھر نبی علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا ہم اس کو معاف کر دیں گے، جو شخص اپنے گھر میں بیٹھا رہے گا ہم اس کو معاف کر دیں گے، جو شخص ہتھیار چھوڑ کر بیت اللہ یعنی حرم کے اندر آ جائے گا ہم اس کو بھی معاف کر دیں گے۔ یہ دیکھو، یہ معافی کا اعلان کتنا زبردست ہے، حکمت عملی اس کو کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو مسفلہ کی طرف سے بھیجا۔ مکہ مکرمہ کی ایک سائڈ اونچی ہے اور ایک سائڈ نشیب ہے، نیچے ہے، اس کو مسفلہ کہتے ہیں۔ تو اعلیٰ مکہ سے نبی علیہ السلام خود داخل ہوئے اور مسفلہ کی طرف حضرت خالد بن ولید کو بھیجا۔ اب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو ہے گئے تو کچھ نوجوانوں نے ان کے ساتھ مقابلہ کیا، تو وہ تو پھر خالد بن ولید تھے، انہوں نے ان کا قلع کما کر دیا، بہت تھوڑے نقصان پر ان کا مقابلہ ختم ہو گیا۔ اتنے میں نبی علیہ السلام جب تشریف لائے تو نبی علیہ السلام نے پہلے ام ہانی کے گھر پڑاؤ کیا، وہاں پہ غسل کیا چونکہ گرمی بہت تھی، اور پھر نبی علیہ السلام غسل کر کے تازہ دم ہو کے حرم شریف میں تشریف لائے۔ اس وقت پورا حرم قریش مکہ کے ساتھ بھر چکا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے ان قریش مکہ کو دیکھ کر کہا کہ قریش مکہ، ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب آپ لوگوں نے مجھے اس بیت اللہ سے نکال دیا تھا، ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا تھا، اور آج دیکھو میرے رب کا وعدہ پورا ہو گیا، رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مدخل صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عاجزی کے ساتھ داخل ہوئے، حتیٰ کہ اونٹنی کا جو کوہان تھا نا، آپ کی پیشانی مبارک اس کے ساتھ لگ رہی تھی۔ یہ نبی علیہ السلام کی عظمت تھی۔ لوگ فاتح بن کے داخل ہوتے ہیں تو نعرے لگا رہے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا شان و شوکت دکھا رہے ہوتے ہیں، مگر محبوب فرما رہے تھے الحمدللہ وحدہ نصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، اس ایک اللہ کی حمد ہے جس نے تمام گروہوں کو شکست دی اور اپنے بندے کو فتح عطا فرمائی۔ ابدیت کا یہ اظہار دنیا کا کوئی اور جرنیل نہیں کر سکا جو نبی السلام نے فرمائی۔ تو مکہ مکرمہ حرم میں داخل ہو کے نبی السلام نے سے پوچھا کہ قریش مکہ، وہ جو آبا کے ذریعے تم بڑے دعوے کیا کرتے تھے کہ ہم قریش ہیں اور فلاں ہیں اور فلاں ہیں، وہ اب ختم ہوا، اور آج کے بعد سب انسان برابر ہیں اور آدم اسلام کی اولاد میں سے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے طواف شروع کیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب طواف کر رہے تھے تو بیت اللہ کے اندر 360 بت انہوں نے لٹکائے ہوئے تھے، سیسے کے ساتھ لٹکائے ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام آیت مبارکہ پڑھتے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، تو جس بت کی طرف اشارہ کرتے اپنی لاٹھی سے، عصا سے، وہ بت گر جاتا تھا۔ 360 بت منہ کے بل گر گئے اور نبی علیہ السلام نے بیت اللہ کو بتوں سے پاک کر دیا۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے حضرت بلال عنہ کو حکم دیا کہ بیت اللہ کی چھت کے اوپر لات اور منات کے جو بڑے بت ہیں وہ اوپر رکھے ہوئے ہیں، جاؤ اور ان کو بھی توڑ دو۔ بلال عنہ بیت اللہ کی چھت پر چڑھے۔ اب یہ عجیب منظر ہے، قریش مکہ دیکھ رہے ہیں
یہ وہی بلال جس کو تو ہم کوئی ویلیو نہیں دیتے تھے، کسی کام کا نہیں سمجھتے تھے، گھسیٹتے تھے، سزائیں دیتے تھے، اور آج یہ بیت اللہ کی چھت کے اوپر چڑھا ہمارے بتوں کو توڑ رہا ہے۔ تو کسی شاعر نے کہا کہ بلال عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ بیت اللہ کی چھت پر کیسے چڑھے اور آپ نے کیسے یہ سارا کام کر دیا؟ تو انہوں نے جواب دیا، خس خس جتنا قدر نہ میرا تے میرے مالک نو وڈیائی، خس خس جنا قدر نہ میرا تے میرے مالک نو وڈیائی، میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سائیاں۔ خس خس جنا قدر نہ میرا تے میرے مالک نو وڈیائیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سائیاں۔ مجھے تو میرے سردار نے محل چڑھایا ہے، ورنہ میں تو گلیوں کا کوڑا کرکٹ کا۔ یوں اللہ تعالیٰ عزتیں دیتے ہیں۔ تو بلال عنہ نے سب بتوں کو توڑ دیا اور بیت اللہ شریف بتوں سے ہمیشہ کے لیے پاک ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ آیا کہ نبی علیہ السلام چاہتے تھے کہ بیت اللہ کو کھلوائیں اور اس کے اندر جا کے اللہ کی عبادت کریں۔ بیت اللہ کی چابی جس بندے کے پاس تھی اس کا نام تھا عثمان بن مظعون۔ نبی علیہ السلام نے اسے بلایا اور بلا کے فرمایا، عثمان لاؤ بیت اللہ کی چابی مجھے دو۔ اس کو چابی دینا پڑی۔ نبی علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا اور بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے۔ پھر آپ نے وہاں پر نماز پڑھی، اللہ کا شکر ادا کیا، اور بیت اللہ کے اندر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وقت گزارا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے باہر نکلے تو دروازے کے اوپر حضرت بلال عنہ بھی تھے، حضرت عباس عنہ بھی تھے، اور صحابہ بھی تھے، بڑے بڑے صحابہ ساتھ تھے، اور ہر صحابی کے دل میں یہ خواہش اٹھ رہی تھی کہ بیت اللہ کی چابی مجھے دی جائے اور بیت اللہ کا کنجی بردار بننے کی سعادت مجھے نصیب ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے بیت اللہ کی چابی صحابہ میں سے کسی کو نہیں دی، عثمان کو بلایا، عثمان جو کنجی بردار تھا، فرمایا عثمان تجھے یاد ہے جب مجھے ہجرت پر مجبور کیا گیا تھا تو میرا بڑا جی چاہتا تھا کہ میں بیت اللہ میں جا کے عبادت کروں، تو میں نے تم سے کتنی دفعہ کہا تھا کہ بیت اللہ کا دروازہ کھول دو، تم نے نہیں کھولا تھا، مگر عثمان جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا میں تمہارے ساتھ وہ نہیں کروں گا، میں یہ چابی تمہیں ہی واپس کرتا ہوں اور یہ قیامت تک تمہاری نسل میں چلتی رہے گی۔ تو نبی علیہ السلام نے ایک مثال قائم کر دی کہ دیکھو دشمن کا دل جیتنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم برائی کو نیکی کے ساتھ دھکیل دو، پھر جو تمہارا جان کا دشمن ہے وہ تمہارا جگری یار بن جائے گا۔ چنانچہ عثمان بن مظعون نے کلمہ پڑھا، وہ مسلمان ہو گئے۔ پھر نبی علیہ السلام قریش کے سرداروں کی طرف متوجہ ہوئے۔ قریش کے سرداروں سے پوچھا تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ اخن کریم و ابن اخن کریم، آپ کریم ہیں اور کریم کے بیٹے ہیں، ہمیں آپ سے اچھائی کی توقع ہے۔ یہ ہوتی ہے عظمت کہ دشمن بھی گواہی دیں کہ آپ عظیم ہیں، ہمیں آپ سے اچھائی کی توقع ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا، میں آج وہی بات کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا، لا تثریب علیکم الیوم، جاؤ آج تمہارے اوپر کوئی تان و تشنیع نہیں، اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ میں نے تم سب کو آزاد کر دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے معافی کا اعلان کر دیا اور کفار کے دل جیت لیے۔ آج دنیا کہتی ہے کہ مسلمانوں نے تلوار کے ذریعے سے فتوحات کی، بھئی یہ نبی علیہ السلام کے اخلاق حمیدہ تھے،
فتحت المدینہ تو بالاخلاق فتحت المکہ تو بالاخلاق، نبی علیہ السلام نے اپنے اخلاق عظیمہ کی وجہ سے اس کو فتح فرما لیا تھا۔ بس پھر کیا تھا، پھر تو فوج در فوج دین میں لوگ داخل ہونے لگے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، مکہ کی بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا یقین تھا، مگر وہ اسلام میں داخل ہونے سے جھجکتے تھے کہ ان کو قریش کی مخالفت کا خوف تھا، اس وجہ سے تذبذب کا شکار تھے۔ آج جب قریش کے سردار بھی مسلمان بن گئے تو ان لوگوں کو موقع مل گیا اور انہوں نے اپنے دین میں داخل ہونے کا اعلان کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں فسبح بحمد ربک واستغفر، اے محبوب اللہ کی تسبیح بیان کیجئے اور اس کی حمد بیان کیجئے۔ تسبیح کہتے ہیں سبحان اللہ کو اور حمد کہتے ہیں اللہ کی حمد کو۔ واستغفر، اور اللہ کی سامنے استغفار کیجئے۔ انہ کان توابا، بے شک اللہ تعالیٰ ہی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر ایک نقطہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو حکم کیوں دیا گیا واستغفر، آپ استغفار کیجئے، جبکہ نبی علیہ السلام تو معصوم تھے، تو معصوم کے لیے استغفار کیا حکم رکھتا ہے؟ محدثین نے اس کے مختلف وجوہات بتائی ہیں۔ ایک بندہ یہ کہ انسان اپنے کام کو کرنے میں جتنا بھی کوشش کر لے پھر بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتا، تو اس وجہ سے اللہ نے فرمایا واستغفر۔ اور دوسری بات یہ کہ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا انہ لا یغان علی قلبی، میرے دل پر ایک پردہ آ جاتا ہے اور میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ ایک لفظ ہے رین، رین کہتے ہیں زنگ کو، وہ ہمارے دلوں پر ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جو یہ کام کرتے تھے اس کی وجہ سے ان کے دلوں پہ زنگ لگا دیا گیا۔ تو ہمارے دلوں پہ ہوتا ہے رین، اور نبی علیہ السلام کے قلب تھا غین۔ غین کس کو کہتے ہیں؟ غین کہتے ہیں کہ بندہ کام کی مصروفیت کی وجہ سے اصل مقصد سے تھوڑی دیر کے لیے اوجھل ہو جائے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ بیوی کو اپنے خاوند سے بڑا پیار ہوتا ہے، بڑا پیار ہوتا ہے، لیکن جب بچہ ہوتا ہے اور وہ ماں بن جاتی ہے نا تو اس کی توجہ ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے۔ ہم نے سنا کہ بعض مرد اپنی بیویوں کو شکوے کرتے ہیں اب تو مجھے بھول ہی گئی، اب تو میرے لیے ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ وہ کہتی ہے ٹائم تو بہت ہے مگر مجھے بچے کو اٹینڈ بھی تو کرنا ہے نا، اس کا خیال بھی تو رکھنا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام رحمت للعالمین تھے اور امت کے اوپر آپ بہت شفیق تھے، تو کئی مرتبہ امت کی طرف اتنے متوجہ ہو جاتے تھے کہ نبی علیہ السلام محسوس کرتے تھے کہ مجھے اللہ کی جس طرح یکسوئی کے ساتھ یاد رکھنی چاہیے تھی وہ نہیں ہو سکا۔ اس کو غین کہا گیا، اور اس پر بھی نبی علیہ السلام 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ چنانچہ اس آیت کے اترنے کے بعد نبی علیہ السلام استغفار کی کثرت فرمایا کرتے تھے۔ ام سلمہ اللہ نے فرماتی ہیں کہ اس کے سورت کے نزول کے بعد نبی علیہ السلام اٹھتے بیٹھتے اور جاتے آتے ہر وقت یہ دعا پڑھتے تھے سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اور نبی علیہ السلام رکوع میں بھی پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی انک انت التواب الرحیم۔ انہ کان توابا، اللہ تعالی یقیناً توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اس سورت کے نازل ہونے پر بعض صحابہ سمجھ گئے کہ نبی علیہ السلام کی جدائی کا وقت قریب ہے، چنانچہ اکثر صحابہ تو خوشیاں منا رہے تھے اس سورت کے نازل ہونے پر کہ اللہ نے فتح کی خوشخبری دے دی، لیکن صدیق اکبر رو رہے تھے۔
باقی صحابہ حیران ہوئے کہ بھئی ہم خوشیاں منا رہے ہیں کہ فتح کی خوشخبری آ گئی اور یہ بڈھا رو رہا ہے. تو صدیق اکبر عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے نبی علیہ السلام کی الوداعی کی اس میں جھلک نظر آ رہی ہے. تو نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ابوبکر صدیق عنہ بہت غم زدہ ہے. تو نبی علیہ السلام نے ان کی دل کی تسلی کے لیے 3-4 باتیں کی. پہلی بات کی، لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابی بکر خلیلا، اگر میں دنیا میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا، مگر میری خلت اسلامی تک بات کافی ہے. دوسری بات فرمائی، میں نے سب کے احسانات کے بدلے دے دیے، ابو بکر تیرے احسان اتنے ہیں کہ تیرے احسان کا بدلہ قیامت کے دن اللہ دے گا. آپ اندازہ لگائیے صدیق اکبر نے نبی علیہ السلام پر کتنے احسانات کیے ہوں گے. ابو بکر، میں نے سب کے احسانات کے بدلے دے دیے، تیرے احسان کا بدلہ قیامت کے دن اللہ دے گا. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد نبی میں جتنے گھروں کے دروازے کھلتے ہیں سب بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے کے، کہ ابو بکر مسجد سے میرے گھر کی طرف دیکھ سکے. چونکہ عاشق صادق تھے نا وہ، تو ان کا دروازہ نبی علیہ السلام نے باقی رہنے دیا. اس سے ابو بکر صدیق عنہ کو تھوڑی تسلی ہوئی اور وہ جو غم کی کیفیت تھی وہ آسان ہو گئی. حضرت ابن عباس عنہ کی روایت ہے کہ جب اذا جاء نصر اللہ و فتح نازل ہوئی تو نبی اسلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ بیٹی، اس صورت سے پتہ چلتا ہے کہ میری الوداعی کا وقت قریب ہے. بیٹی تھیں، وہ رونے لگ گئیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹی رو نہیں، میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم ہی مجھے آ کر ملو گی. تو مسکرانے لگ گئی. ابھی رو رہی تھی، ابھی مسکرانے لگ گئی. تو اللہ کی شان دیکھیں کہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا اسی کے مطابق ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات ہوئی اور اس کے بعد پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کچھ ہی دنوں کے بعد نبی علیہ السلام کے ساتھ جا ملی. اب سورہ نصر سے حاصل ہونے والا سبق، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد پہلے آتی ہے، فتوحات بعد میں ہوتی ہیں. مقصد یہ ہے کہ جو فتوحات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا نتیجہ ہے، کسی لشکر کی قوت یا کسی کی ذاتی صلاحیت کا نتیجہ نہیں ہوتا. جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتوحات کے دروازے کھلے ہوتے ہیں نا، وہ بندے کی اپنی محنت نہیں ہوتی، وہ اللہ کا انعام ہوتا ہے. ایسے بندے کو جس پر فتوحات کے دروازے کھلے ہوں، یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اب میرا وقت قریب ہے. اگر کوئی مجاہد جنگ میں شریک ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ سورۃ النصر پڑھے، اللہ اس کی مدد فرمائیں گے اور اس کو دشمن کے اوپر فتح عطا فرمائیں گے. میں چھوٹا تھا، مجھے بڑا شوق تھا کہ میں کلاس میں فرسٹ آؤں، سرمد کی عمر کا شاید ہوں گا. تو میری والدہ مجھے بتاتی تھی کہ بیٹا جب تم پیپر دینے کے لیے جاؤ تو پڑھنا نصر من اللہ و فتح قریب. تو میں پڑھتا ہوا جاتا تھا اور الحمدللہ پھر کلاس میں فرسٹ آتا تھا. تو طلباء کے لیے یہ بھی ایک نقطہ ہے کہ نصر من اللہ و فتح قریب پڑھتے ہوئے جائیں اور خوشی اور کامرانی کے ساتھ واپس آئیں. علماء نے لکھا ہے
کہ اگر کوئی بندہ جال سے مچھلیاں پکڑتا ہو اور وہ اپنے جال میں ایک لکڑی کے اوپر سورۃ النصر لکھ کر لگا دے، تو جب جال پھینکے گا تو مچھلیاں جوک در جوک اس میں داخل ہوں گی اور خوب شکار ملے گا۔ ہر ایک مراد پانے کے لیے اس سورت کو 123 مرتبہ 17 دن تک پڑھنا مفید ہے۔ 5 نمازوں کے بعد 7 مرتبہ اس سورت کا پڑھنا بڑی مشکلوں کے کھولنے کے لیے مفید ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں نا جی ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، اللہ کی مدد نہیں آ رہی، ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ النصر پڑھیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس سے نجات عطا فرما دیں گے۔ ایک شخص نے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، ابن سیرین تعبیر رویا کے امام تھے، ان کو کہا جی کہ میں خواب میں سورہ النصر پڑھ رہا ہوں۔ ان کا اچھا بھائی وصیت کر لو، اس لیے کہ تمہارا کام مکمل ہو گیا، اب الوداعی قریب ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ چند دنوں بعد اس بندے کی وفات ہو گئی۔ بہت سارے احباب بیعت ہونے کی نیت سے آتے ہیں اور پیغام بھیجتے ہیں، تو اس وقت توبہ کے کلمات پڑھائے جائیں گے۔ رمضان مبارک کی بابرکت رات ہے، سچے دل کے ساتھ ایک مرتبہ پھر توبہ کر لیجئے۔ جو کلمات یہ عاجز پڑھے سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا، دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا، تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، ایک پارہ پڑھیں عام دنوں میں تو بہت اچھا، رمضان مبارک میں تلاوت کی کثرت کریں تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ چوتھا عمل ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، ہتھکار ول دل یار ول۔ اور پانچواں عمل ہے مراقبہ۔ مراقبہ تمام معمولات کا لب لباب اور نچوڑ ہے۔ طریقہ بڑا آسان ہے، جب نماز پڑھ کے فارغ ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جائیں، اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔ انشاءاللہ 10-15 منٹ روزانہ مراقبہ کریں گے تو دل میں اللہ کی محبت بڑھے گی اور آپ خود اس کی لذت کو محسوس کریں گے۔ میری دعا ہے اللہ سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے۔
اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ من کی دنیا، من کی دنیا، سوز و مستی جذب و شوق، تن کی دنیا، تن کی دنیا، سود و سودا مکر و فن۔ من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں ہے، آتا ہے دھن جاتا ہے دھن۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو تو مرشد کی یہ بات، تو جھکا جب نفس کے آگے، نہ تن تیرا نہ من۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔